بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، آج ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، سکندر سلطان راجہ نے جو چیف الیکشن کمیشن ہے ان کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور یہ عمران خان صاحب سے مشاورت کی گئی ہے اور یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا۔ یہ نئی اپڈیٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں ایکسپیکٹیشن یہی کر رہا تھا کہ اور کرنا بھی اسی طرح چاہیے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو کہ یہ جو فیصلہ اتنا بدترین فیصلہ ہے چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے اور اس سے تعصب پھیل رہا تھا عوام کے اندر، یہ متعصبانہ فیصلہ تھا جس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن ٹھیک مسلم لیگ نون کی پارٹی کے آدمی اور پی ڈی ایم کی زبان وہ بول رہے تھے۔ اس سے چند دن پہلے جب ان کو سپریم کورٹ نے بلایا تھا سینٹ الیکشن کے حوالے سے، تو وہاں پہ چیف الیکشن کمیشن نے کوئی خاطر خواہ مطمئن نہیں کیا سپریم کورٹ کے ججز صاحبان کو اور اسی طرح آئیں بائیں شائع کرتے ہوئے غیر ذمہ داری کا نمونہ دیا۔ تو ہمیں امید تو وہیں سے لگ گئی تھی کہ یہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے یہ پی ڈی ایم کے زبان بول رہے ہیں، یہ مریم نواز کی زبان بول رہے ہیں، یہ نواز شریف کی زبان بول رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے، جو جس ادارے کے چیف ہیں، وہ ادارہ ایک ریاستی ادارہ ہے، وہ کسی فرد کا ادارہ نہیں ہے، وہ ایک ریاست پاکستان کا ادارہ ہے۔ یہ نیوٹرل ادارہ ہے، ان کو نیوٹرل رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی تنخواہیں لیتے ہیں، اتنا بڑا ادارہ ہے اور ان کی عوامی تنخواہوں کے اوپر ان کے بیوی بچے پلتے ہیں، ان کو بڑے بڑے گھر ملے ہوئے ہیں، ان کو بڑی بڑی گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، ان کے گھروں کے خرچے اخراجات جو بھی ہوتے ہیں یہ غریب عوام برداشت کرتی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب ان کو کوئی وقت آتا ہے، جب عوام کی خواہشات کے مطابق کام کرنے کا وقت آتا ہے، تو یہ بالکل جناب ان لوگوں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں جو اس عوام کا پہلے سے خون چوس رہے ہیں اور گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اور چیف الیکشن کمیشن نے اپنی ان کی جو وفاداریاں تھیں وہ انہوں نے پوری کر دی ہیں۔ نواز شریف کو انہوں نے جناب یہ فیصلہ دے دیا ہے، مریم نواز کے حق میں یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ ابھی جناب NA-75 کا جو دوبارہ پولنگ ہوگا وہ 18 مارچ کو ہوگا اور پورے حلقے کا پولنگ جناب ہوگا۔ ابھی وہ جو 20 حلقوں کی بات ہو رہی تھی، 20 پولنگ اسٹیشن کی بات ہو رہی تھی، جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 20 پولنگ اسٹیشن کی دوبارہ ری پولنگ کرائی جائے گی، وہاں تک الیکشن کمیشن نے نہیں بلکہ یہ جو مریم نواز صاحبہ تھی ان کی یہ درخواست تھی کہ نہیں، پورے حلقے کی دوبارہ ری پولنگ ہوگی۔ تو اسی طرح بالکل ان کی منشا کے مطابق چیف الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ تو کل جو مریم نواز صاحبہ اس طرح باتیں کر رہی تھی اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ پارٹی نہ بنیں، آپ جو فیصلہ بھی دیں آئین کے مطابق دیں، قانون کے مطابق دیں۔ آپ اگر اس طرح فیصلہ دیں گے جس سے تعصب پھیلے گا اور اس کو عوام ہو سکتا ہے نہ مانے، اور آپ یہ مریم نواز صاحبہ بات کر رہی تھی اور چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی کہ آپ کسی پارٹی کا حصہ نہ بنیں، آپ پارٹی نہ بنیں اور عمران خان صاحب کی ڈوبتی کشتی کو سہارا نہ دیں۔ تو آج مریم نواز صاحبہ کی ڈوبتی کشتی کو چیف الیکشن کمیشن نے اسی طرح سہارا دے دی ہے جس طرح وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بات کر رہی تھی۔ تو یہ اتنی ان کی ڈٹھائی، اتنی بے شرمی سے یہ جھوٹ بولتی ہے۔ یہ پاکستان کی مجرمہ عورت جو نواز شریف کی بیٹی ہے، اس کو جھوٹ بولنے میں تھوڑی سی بھی شرم نہیں آتی۔ اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی شرم ہوتی تو یہ کم از کم میڈیا کے سامنے آ کے بات ہی نہ کرتی، کیونکہ کتنی جگہ پہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، اس کی دھاندلی پکڑی گئی ہے، اس کی چوری پکڑی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتی۔ کہیں بھی کوئی اس کو موقع ملتا ہے یہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف بناتی ہے۔ اور پھر اس کا سب سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اداروں کو بلیک میل کرتی ہے
کبھی یہ کہے گی کہ میرے پاس اتنی بڑی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، میں فلاں کر دوں گی، میں ڈھمکاں کر دوں گی۔ یعنی اس کا شروع سے لے کے شادی سے لے کے ابھی تک، یعنی جب اس کی شادی ہوئی تو بھی اس نے اپنے گھر والوں کو بلیک میل کیا کہ اگر آپ نے میری شادی نہیں کی تو میں ایسا کر دوں گی، اور ابھی یہ اسی روش پہ چلتی اب سیاست میں آ کر بھی اس نے یہی روش رکھی ہوئی ہے کہ ہر ادارے کو یہ پہلے اس کو بلیک میل کرتی ہے، اور اس طرح اس کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے ہی اس کے بونگیاں مارنے کی عادت ہے، یہ شروع سے اس کی عادت ہے، اور ابھی بھی یہ اداروں کو بلیک میل کرتی ہے اسی طرح کہ آپ نے اگر یہ کام نہ کیا تو میں یہ کر دوں گی۔ اب اس نے پریشر بنایا پہلے چیف الیکشن کمیشن پہ، چیف الیکشن کمیشن چونکہ ان کا اپنا آدمی تھا، ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور پھر دیکھیں اس کا یہ نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا کہ NA-75 میں دوبارہ پورے حلقے کا الیکشن ہوگا۔ اور ابھی اسی طرح یہ پریشر بلڈ اپ کر رہی تھی چیف جسٹس آف پاکستان پہ، اور اس کا بھی فیصلہ، اس کی جو رائے ہے وہ بھی آج محفوظ ہو چکی ہے، اگلے 2-4 دن میں وہ بھی آ جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ وہ بھی اسی کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر تو صاف نظر آ جائے گا کہ اس کی جو بلیک میلنگ تھی، جو یہ بار بار اداروں کو بلیک میل کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میں سب کچھ دکھا سکتی ہوں، اگر ان لوگوں نے خود سے نہ بتایا تو میں بتا دوں گی، یہ ساری بلیک میلنگ کے اندر یہ لوگ آ جاتے ہیں، اداروں کے لوگ ہیں، بس آ جاتے ہیں۔ خدا جانے ان کے پاس طاقت بھی ہے، سب کچھ انصاف کرنے کی طاقت بھی ہے، لیکن کیوں آ جاتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے اور یہ خود جانتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، امید ہماری اچھی کی تھی، لیکن فیصلہ اس کے بالکل برعکس فیصلہ ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنی وفاداری نواز شریف کے ساتھ نبھائی۔ یہ ان کے جو کوئی ریلیٹیو ہیں، سعید مہدی صاحب، یہ چیف الیکشن کمیشن اس کے داماد ہیں، اور سعید مہدی صاحب ان کے نواز شریف کے بہت پرانے 90 کی دہائی میں پرسنل سیکرٹری رہ چکے ہیں، تو اسی کی وفاداری کو نبھاتے نبھاتے آج اتنا بڑا ریلیف انہوں نے مسلم لیگ نون کو دیا ہے کہ پورے حلقے کا دوبارہ ری پولنگ ہوگی۔ یہ PTI کے لوگوں کے لیے بری خبر ہے، لیکن نون کے لوگوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر میں بالکل ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ میں جانے کا، اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا، یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور اس سے انشاءاللہ ان کو بہت بڑا ریلیف ملے گا۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اگلا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کی طرف سے آنے والا، جس کی آج ہیئرنگ ختم ہو گئی ہے، اور اس کی جو رائے تھی وہ ججز صاحبان نے اس کو محفوظ کر لیا، اگلے 2-4 دن میں وہ بھی آ جائے گا، اس کی ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سینٹ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوگی، اور ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔